اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، اللہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وہ مرتبہ عطا فرمایا، فرمایا ابراہیم بہت سارے امتحانوں میں کامیاب ہوئے، ان کی زندگی میں بڑی بڑی آزمائش اور امتحانات آئے، لیکن یہ ہر امتحان میں پورا اترے اور اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو ہمیشہ سرخم تسلیم کیا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بیٹے اسماعیل نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اور اتنے عظیم الشان کام کرنے کے بعد بارگاہ خداوندی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہتے ہیں اے اللہ قبول بھی فرما لے۔ اچھے اور نیک آدمی کی یہی شان ہوتی ہے، بڑے سے بڑی نیکی کرتا ہے لیکن اپنے خیال میں اسے بڑی نہیں سمجھتا، اللہ سے کہتا ہے اب قبول کر لے تو مولا تیری مہربانی ہو، اب تو قبول فرما لے تو تیری مہربانی ہوگی۔ یہی نیک آدمی کی علامت ہے اور یہی کسی نیکی کی قبولیت کی نشانی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے جو انہوں نے کی، اور پھر اللہ نے محمد رسول اللہ کی شکل میں وہ دعا قبول فرمائی، اور امت مسلمہ کی شکل میں آپ کی دعا کا نتیجہ نکلا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور آپ کا دنیا میں آنے کے خاص مقاصد، قرآن کے الفاظ سکھانا، قرآن کا علم عطا کرنا، اور دلوں کو گناہوں کی گندگی سے، شرک سے، نفاق سے، گندگیوں سے پاک کرنا، یہ آپ کی دنیا میں رسالت کے خاص مقاصد تھے۔ اس لیے وہ بڑے نادان ہیں جو یہ کہتے ہیں صرف قرآن کے الفاظ پڑھنے پڑھانے سے کیا فائدہ۔ وہ بڑے نادان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن کے الفاظ پڑھنے پڑھانے سے کیا فائدہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں صرف الفاظ پڑھانے کے لیے بھی آئے تھے، اس لیے کہ قرآن کے الفاظ ایک نور ہے جو اللہ کے اندر سے نکلا، جس کی زبان پہ آیا گویا کہ اس کی زبان پہ اللہ کا نور آیا۔ اللہ نے بغیر سمجھے بھی اس کے اندر نور رکھا ہے اور اس کا اجر و ثواب رکھا ہے۔ ہاں، سمجھنا اور سیکھنا کسی نیک اور اللہ والے سے یہ بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ اخلاق کی تربیت بھی ہو، ساتھ ساتھ اخلاق کی تربیت بھی ہو، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد نبوت میں سے تھے۔ اور پھر فرمایا ایک ماں باپ اپنی اولاد کو سب سے بڑی جو دولت دے سکتے ہیں وہ دین اور دین کی تربیت ہے۔ ایک ماں باپ جو اپنی اولاد کو سب سے بڑی دولت دے سکتے ہیں وہ دین اور دین کی تربیت اور اخلاق کی تربیت ہے۔ یہ کسی اولاد کو مل گئی تو باپ کی طرف سے بڑا تحفہ اور بڑی دولت مل گئی، اور کسی کی اولاد کو یہ دولت مل گئی تو اس ماں باپ کی خوش نصیبی کہ اللہ نے اس کی اولاد کے لیے اس دولت کو مقدر فرمایا۔ یہ بڑی دولت ہے، اسی کا تذکرہ کہ پیغمبر بھی اپنی اولاد کے لیے دین کی اور اخلاق کی تعلیم اور تربیت کی فکر کیا کرتے تھے۔ دنیا سے جا رہے ہیں، انہیں اپنی اولاد کی فکر کیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد کئی دن دین سے دور تو نہیں ہو جاؤ گے۔ دنیا سے جاتے جاتے بھی انہیں اپنی اولاد کی یہی فکر کھائی جا رہی، حالانکہ پیغمبر کا گھر ہے اور پیغمبر بھی ایسے